الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو آپ نے ذوالحجہ الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، اور اس کے علاوہ اس عمل کی بہت سی اور بھی خصوصیات ہیں جو احادیث مبارکہ سے بھی مروی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور جو کوئی ذوالحجہ الحرام کے مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے اس عمل کو کر لیتا ہے تو مہینہ شروع ہوتے ہی اس پر بہاریں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی ہر حاجت، ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الدواء القرآن، یعنی قرآن پاک بہترین دوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم ہمارے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم ہمارے جسم اور دل و روح سب کے لیے شفا ہے۔ اب چاہے بیماری ظاہری ہو یا باطنی، حسی ہو یا معنوی، اس کے خاتمے کے لیے قرآن کریم بہترین دوا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانے کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس وقت جہالت و گمراہی کی وجہ سے کفر و شرک اور دیگر کئی معاشرتی بیماریوں نے وبا کی صورت اختیار کر لی، تو ایسے موقع پر آیات قرآن رحمت و شفا بن کر اتنی۔ عہد رسالت سے ہی دکھوں اور ظاہری بیماریوں کے لیے قرآن کریم کو بہترین دوا کے طور پر انٹروڈیوس بھی کروایا گیا، اور اس سے علاج کرنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قرآن پاک کی سورت ہے سورہ فاتحہ، ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورہ کا نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک قافلہ عرب کے کسی قبیلے میں گیا تو اسی دوران قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ ایک صحابی نے درد والی جگہ پر اپنا لعاب لگایا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو درد فوراً ختم ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم دنیاوی پریشانی یا مصیبت کے وقت پڑھو تو وہ پریشانی دور ہو جائے؟ عرض کی گئی، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت یونس کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ آیا کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم اس کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو فوری طور پر قبول فرما لیتا ہے، اور اس کے علاوہ بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت مل جاتی ہے اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم کرنے سے ایک بیمار کو آرام آ گیا، تو جب بھی کوئی بھی جس نے بھی قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھی اس سے فائدہ ہی حاصل ہوا ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت ناساز ہوتی تو وہ سورتیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور خوب آپ کے ہاتھ کو پھیرتی، کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ برکت والا تھا۔ تو قرآن پاک بہت سی ایسی چیزوں میں بہت عافیت لاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک کی ایک سورت ہے جسے سورہ اخلاص کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت بہت زیادہ فائدے مند سورت ہے۔ یہ اتنی مبارک اور بابرکت سورت ہے کہ اس سے 300 دروازے روزی کے کھل جاتے ہیں۔
تو بے آسرا، نا امید، پریشان حال اور مایوس لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا عمل ہے جو 100% قبولیت دعا کی شرائط پر پورا اترتا ہے اور لاکھوں اولیاء کے مجرب معمولات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ بھی الٹی تدبیروں، بیکار ہوتی کوششوں، ناکام ہوتے منصوبوں، پرانے سے پرانے جادو، جنات، بندشوں اور سخت ترین بیماریوں میں آزمائیے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ہر عمل سے بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دے گا۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو بہت کچھ، ہر ناممکن کو ممکن بنانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ آنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو کوئی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کو 200 مرتبہ پڑھ لے گا، صرف 2 تسبیحات یعنی 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے گا، تو اس کے 300 دروازے روزی کے کھل جاتے ہیں، 300 دروازے پریشانی کے بند ہو جاتے ہیں، 300 دروازے اللہ کی ناراضگی کے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ 66 ٹائم 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملتا ہے، 2000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے، 50 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، جنت میں 20 محل ملیں گے، ہر محل میں 70,000 کمرے اور 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر کمرے میں ایک تخت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو کوئی 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی وہ دعا فوری طور پر قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، کوئی بھی حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت کو پورا فرما لے گا، چاہے وہ رزق کی حاجت ہے، چاہے وہ جس چیز کی بھی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، فوری طور پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ مزید جنہوں نے اپنا نام دعا میں شامل کروانا ہے فوری طور پر کمنٹ باکس میں جائیے، وہاں پر اپنے لیے دعا لکھیے کہ جو آپ دعا کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔